بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے ایڈوانس فارمنگ۔ کس چیز کی فارمنگ؟ وہ ہے دھنیا کے متعلق، کیونکہ آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور موسم جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہا، ٹیمپریچر جو ہے وہ دڑا دڑ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جنوری کی 23 تاریخ ہے، تو ٹیمپریچر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی میں دھوپ پہ بیٹھا ہوں، پیچھے فصلیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور نیچے جو میرے دائیں اور بائیں وہ سبزی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دھنیا اگر آج کل لگا لیں گے، یہ دھنیا ہیں سیکنڈ، فرسٹ جو دھنیا ہوتی ہیں وہ 11ویں مہینے اور 12ویں مہینے لوگ لگاتے ہیں، پھر سردی شروع ہو جاتی ہے۔ سردی کا جو مہینے ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں پنجاب میں، 12واں مہینہ دسمبر کا اور جنوری کا، یہ 2 مہینے سردی پڑتی ہے، اس کے بعد سردی کم ہو جاتی ہے۔ تو آج 22-23 تاریخ ہو گئی ہے، اگر آج آپ دھنیا لگا لیں گے تو جو پہلے والا دھنیا لگا ہوا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ پہلے والا ہے، یہ آگے 20 دنوں کے بعد ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد 20 فروری کے بعد اس نے پھول نکالنے شروع کر دینے ہیں، تو وہ پہلے والا جو ذائقہ ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ اس کو آج ہی لگا لیں گے تو 10 رمضان، 5 رمضان، 10 رمضان، 7 رمضان تک مارکیٹ میں آ جائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ 3 سے 4 کٹ یہ دے جائے گا۔ 4 کٹ بڑی آسانی کے ساتھ دے جائے گا، کیونکہ اپریل میں گرمی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس نے یکدم ہی اپنے پھول نکالنے شروع کر دینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھی زمین بنا لیں گے تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ڈی اے پی وی اور پوٹاش وہ ضرور نیچے ڈالیں، ہر حالت میں ڈالیں، یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے ہماری زمینوں کی، کیونکہ ہماری جو زمینیں ہیں وہ نشے پہ لگ چکی ہیں۔ 40 سال پہلے آبادی بھی کم تھی اور گوبر بہت زیادہ ہوتا تھا اور خالص گوبر ہوتا تھا۔ آج کل جو گوبر ہوتا ہے جس کو ہم اروڑی بھی کہتے ہیں، وہ گھر کا بھی جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، وہ شیشے ہوتے ہیں، جو شاپر ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالتے ہیں، وہ خالص نہیں ہوتا۔ پہلے خالص ہوتا تھا اور وہ آبادی بھی کم تھی، وہ سارا گوبر زمینوں میں جاتا تھا اور فرٹیلائزر جو کھاد وغیرہ ہے وہ بہت ہی کم مقدار میں ہوتی تھی، بہت ہی کم مقدار میں اس کے پلانٹ لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ کھاد ہم نے ڈالی ہے، ڈالتے ڈالتے پوزیشن یہ ہو چکی ہے جیسے نشئی جب نشہ کرنے لگ جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اگر وہ نشہ نہ کرے تو وہ مرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری زمینیں ہیں وہ فرٹیلائزر نشے پہ لگ چکی ہیں، تو ہماری مجبوری بن چکی ہے، لہٰذا ڈی اے پی ہر حالت میں ڈالیں، نائٹروجن، فاسفورس، یہ مجبوری ہے، اور جو یوریا ہے یہ 20-25 دنوں کے بعد ڈالیں، یہ گروتھ کرتی ہے، جوان کرتی ہے۔ تو لہٰذا کھادوں کا بھی استعمال کریں، کیونکہ اس دور میں ہر آدمی تقریباً وہ سمجھدار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی یار جاہل ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اگر آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ پڑھے لکھوں کے بجائے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ کیوں سمجھدار ہوتا ہے؟ اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس نے پانی لگانا ہوتا ہے، اس نے کھالا کھالنا ہوتا ہے، اس نے فصل کاٹنی ہوتی ہے۔ جو ورک کرتا ہے انسان وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، ضروری نہیں جس کے پاس تعلیم ہو وہی سمجھدار ہوتا ہے۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں ان کو کھالا نہیں کھالنا آتا، وہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، اور جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سی تعلیم کم ہوتی ہے، الحمدللہ وہ سمجھدار ہیں۔ لہٰذا آج 22 تاریخ ہے، کل 23 تاریخ ہوگی، ایسا سمجھیں کہ آج 23 تاریخ ہی ہے، تو اگر آج آپ 23 کو لگا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی 6-7 رمضان بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یقین جانیں آپ 1 کٹ کی بجائے 2 کٹ بھی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں، اگر آپ ان کو خوراک وغیرہ دیں گے دھنیا کو
تو آپ کی جو ساری پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ رمضان میں دھنیا کم ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے دسمبر کے فرسٹ ویک میں جنہوں نے دھنیا لگائی ہیں، انہوں نے دوبارہ نہیں لگانی۔ کسی میرے دوست کسان نے بھاریہ مکئی کاشت کر لینی ہے، کسی میرے دوست بھائی نے برسیم بیجی ہوئی ہے، لہٰذا جو زمین ہے وہ کم ہے۔ اگر جن دوستوں کے پاس زمین ہے، اگر کسی نے بہاریہ مکئی بھی بیجی ہوئی ہے، بجائی کی ہے، کیونکہ اس ماہ شروع ہو چکی، ہمارا علاقہ جو بنگلہ گگیرا ضلع اکاڑا ہے وہاں پہ بجائی شروع ہو چکی بہاریہ کی، تو بہاریہ مکئی میں ہمارے لوگ پالک بھی لگا رہے ہیں اور دھنیا بھی لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ زمین نہیں ہے تو آپ بہاریہ مکئی میں ایک سائڈ پہ آپ لگائیں مکی اور دوسری سائڈ پہ آپ دھنیا لگائیں۔ اگر آپ کے پاس زمین فارغ ہے تو آپ خصوصی آپ خالص جو ہیں وہ دھنیا لگائیں اور لاکھوں روپے کمائیں۔ میں جتنے الفاظ بھی منہ سے نکالوں گا یہ الحمدللہ یہ ضائع نہیں ہوں گے اور اصل ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار آپ نے 1 لاکھ کی بات کی ہے، آپ نے 2 لاکھ کی بات کی ہے، ملتا وہی ہے جو انسان کے نصیب میں ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر 1 لاکھ بھی ہو تو اس کو لاکھوں ہی بولا جاتا ہے، اگر 10 لاکھ بھی ہو تو اس کو لاکھوں ہی بولا جاتا ہے۔ تو آپ ضرور جن کے پاس زمین ہے وہ ہر حالت میں وہ دھنیا لگائیں اور عیش کریں۔ اگر آپ ٹوٹا بھی لینا چاہیں نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان کو جتنی خوراک دیں گے، ان کو نہ تو سپرے ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی کیڑا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک دفعہ آپ نے ہلکی سی گوڈی کرنی، فقط ایک دفعہ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ کم از کم 10 سے 15 کلو کے لگ بھگ وہ 1 ایکڑ کا لگ جاتا ہے۔ اور آپ کہیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو کم بتا رہا ہوں، کیوں؟ جو بیج چھٹا دیتے ہیں زمین پہ وہ زیادہ بیج 1 کلو 2 کلو زیادہ ہمیں ڈالنا پڑتا ہے، اور جو چوپے لگاتے ہیں پھر بھی کم لگتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چھٹے پہ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو چھٹے پہ کر لیں، اگر چوپے لگانا چاہتے ہیں کہ چوپے کے ساتھ چوپا ہو، ایک چوپا لگایا اس کے ساتھ چوپا ہو، چوپے کے ساتھ چوپا ہو، تو پھر آپ روپے کما سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو ایک چوپے کے بعد دوسرے چوپے کا فرق وہ 2 فٹ کا ہو، بھائی ایسا نہیں کرنا۔ یہ دھنیا ہے، یہ دھنیا ہے، یہ مونگرے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پالک بھی ایسے ہی بیجتے ہیں، وہ چھٹے پہ بھی بیجتے ہیں اور چوپا بھی لگاتے ہیں، تو ان کا درمیانی فاصلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں کسی قسم کی بھی کوئی بات ہو تو ضرور پوچھیں۔ میرا تعلق رائن فیملی سے، الحمدللہ وہی بات آپ کو کہتا ہوں جو میرے رشتہ دار، میرے بھائی اور ہم جو بیجتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے نیچے، یہ میں اوپر نا فصل کے کھیلیوں کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ ہے میں نے یہ دھنیا بیجا ہوا ہے، اور پیچھے گندم ہے، لہٰذا یہ میں نے فقط 5 مرلے گھر کے قریب جو میری زمین ہے وہاں پہ میں نے کاشت کی ہے، اور باقی میری ادھر دور ہے، اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور کسی قسم کی بھی کوئی بات ہے وہ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا، میری کوشش ہوگی میں ڈسکرپشن میں اردو میں لکھوں گا اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔